شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود پر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کا پہلا قدم اپنے نفس کی مخالفت کرنا ہے اور آخری قدم پناہ فی اللہ ہے۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مرید نے پوچھا، کیا میں سالک بن گیا ہوں؟ تو حضرت نے جواب دیا، اگر رات کو اٹھ کر تجھے یاد الہی کے بغیر نیند نہیں آتی اور اگر تیرے دل میں نفس کے چالوں کے درد ہیں تو تو سالک بن چکا ہے، اور اگر یہ سب تم میں نہیں ہے تو تو ابھی دروازے پر کھڑا ہے۔ آج ہم سمجھیں گے سالک اور مرید کا فرق، سالک کے کیا کام ہوتے ہیں، سالک کیا کرتا ہے، اور مرید کے کیا کام ہوتے ہیں اور مرید کیا کرتا ہے۔ مرید تصوف کے سفر کا پہلا مسافر ہوتا ہے، وہ شخص جو دل میں اللہ کی طلب رکھتا ہے اور کسی کامل مرشد کے ہاتھ بیعت کر لیتا ہے۔ بیعت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب وہ دنیاوی زندگی سے ہٹ کر روحانی زندگی کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو منزل کا ارادہ رکھتا ہے مگر ابھی سفر شروع نہیں کیا بلکہ دروازے پر کھڑا ہے۔ بیعت کے بعد لازم ہوتا ہے مرید اپنے پیر کی اطاعت کرے اور روزمرہ کے اذکار، تسبیحات اور احکامات جو مرید کے مرشد نے عطا کیے ہوتے ہیں اپنے مرید کو۔ لیکن صرف بیعت کافی نہیں، جب تک دل میں تبدیلی نہ آئے، نفس کو شکست نہ دی جائے، وہ صرف مرید ہی رہتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں سالک، پھر آپ کو مرید کا اور سالک کا فرق کا صحیح اندازہ ہو جائے گا اور مرید کو بھی آپ ٹھیک سے سمجھ جائیں گے۔ سالک کا مطلب ہے سلوک کرنے والا، یعنی وہ جو روحانی راستے پر قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہو اور کامیابی کی طرف بڑھنا، سالک کا یہ کام ہے۔ آپ سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ہر مرید سالک نہیں، لیکن ہر سالک وقت کسی نہ کسی وقت میں مرید رہ چکا ہوتا ہے۔ مرید صرف طلب کرتا ہے اور سالک طلب کرنے کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرتا ہے۔ مرید رہنمائی لیتا ہے اور سالک رہنمائی پر چلتا بھی ہے۔ سالک صرف رہنمائی نہیں لیتا بلکہ اس رہنمائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اور اسی رہنمائی پر چلتا ہے۔ مرید کبھی کبھی غافل ہو جاتا ہے، بلکہ کئی تو مکمل غافل ہو جاتے ہیں۔ بیعت کر لی بس ٹھیک ہے، اس نے پوچھ لیا کہ میں کسی کو کہہ سکوں گا کہ میں فلاں کا مرید ہوں بس، مگر سالک خود کو باطن میں جگائے رکھتا ہے۔ سالک کا سفر دل کے اندر ہوتا ہے، جہاں وہ خود کو پہچانتا ہے، اپنے نفس کے پردے ہٹاتا ہے، اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے۔ مرید کو چاہیے کہ وہ بیعت کو ابتدا سمجھے اور خود کو سالک بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ فیض صرف ظاہری بیعت سے نہیں، باطنی محنت سے ملتا ہے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ آپ یوں سمجھے کہ بیعت کرنا اسکول میں داخلہ لینا ہے، تو سالک بننا باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا ہے، تعلیم لینا ہے، امتحان دینا ہے اور کامیابی کی طرف بڑھنا ہے۔ مرید مجھ جیسے جو نالائق اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پچھلے بینچ پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بس ٹائم پاس کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، کچھ سیکھنے کی طلب نہیں ہوتی ان میں۔ تو سالک میں سیکھنے کی وہ اگلے بینچ پر بیٹھا ہوا قابل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ مرید ہیں تو خود سے سوال کریں، اصل تصوف، اصل ولایت نفس کے خلاف جہاد کرنے میں ہے۔ اصل تصوف، اصل ولایت نفس کے خلاف جہاد کرنے میں ہے، دل کو پاک کرنے میں ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جینا سیکھیے۔ اللہ ہمیں سچا طالب بنائے اور صادق بنائے، آمین۔
ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ: ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔